سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، او کما قال نبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، آج کا یہ پروگرام، یہ مختصر سا پروگرام، یہ مجلس جو سجائی گئی ہے وہ قرآن پاک کے اعجاز میں اور ہمارے اس مکتب میں جو بچے عربی پڑھنے آتے ہیں، دینیات پڑھنے جو بچے آتے ہیں، اس مکتب کے اندر جن بچوں نے ناظر قرآن کی تکمیل کی ہے ان کے اعزاز و اکرام میں یہ مجلس منعقد کی گئی۔ دکھنے میں تو بہت چھوٹی سی مجلس، لیکن دوستو یہ بہت اونچی مجلس ہے۔ یہ وہ مجلس ہے کہ دنیا کے اندر، پورے عالم کے اندر اللہ رب العزت نے جتنی کتابیں نازل کی ہے ان ساری کتابوں میں قرآن مقدس، قرآن عظیم الشان، کہ جو قرآن جگہ بہ جگہ، موڑ در موڑ انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ مختصر سی مجلس اور مختصر سا پروگرام انشاءاللہ بہت ہی جلد ختم کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقوام، کہ اللہ رب العزت اس قرآن پاک کے ذریعے، اس کتاب یعنی قرآن پاک کے ذریعے بہت سے لوگوں کے مقام و مرتبہ کو بلند فرماتے ہیں، اور اسی قرآن پاک کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو پس اور ذلیل بھی کرتے ہیں، کہ جو قرآنی ہدایات کے مطابق اور اللہ رب العزت کے کلام کے مطابق، اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا، اپنے زندگی کو اس کے مطابق ڈھالے گا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا، تو اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماویں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ آج ہم اور بزرگوں یہ مکتب کی جو تعلیم ہے، ہم لوگ سرسری نگاہ سے لوگوں کے، آج امت کے دل و دماغ میں، ذہنوں میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ بچہ مکتب میں جائے گا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، بس وہ یہ سمجھ لے رہیں گے کہ
عربی پڑھ لے، قرآن ختم کر لے، صرف قرآن پڑھنے کے لیے نہیں، بلکہ قرآن تو پوری زندگی کی رہنمائی کے لیے اتارا گیا۔ اصل مقصد اللہ رب العزت نے جو اتارا ہے وہ انسان کی زندگی گزارنے کا سلیقہ بتاتا ہے۔ ہمارے دماغ میں اور دلوں کے اندر یہ بات سمایا ہوا ہے کہ مکتب میں جا کر بچے قرآن ختم کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے، نہیں، قرآن کی تعلیمات سے ان کو آگاہ کرنا ہے، قرآن کا ترجمہ، اس کی تفسیر، احادیث، اس کی تفسیر۔ آج اللہ معاف کرے کہ ہمارے اس دور کے اندر، اس پرفتن دور کے اندر صرف نام کے مسلمان ہیں۔ اگر قرآن کی تعلیمات کو پہچانتے تو خدا کی قسم کبھی بھی وہ دوسرے مذہب کو اختیار نہیں کرتے۔ اور یہ وہ قرآن ہے کہ جس قرآن کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اتارا گیا، نازل کیا گیا، تو کسی نے کہا کہ مجنون کا کلام، کسی نے کہا کہ کاہن کا کلام، بہت سارے لوگ طرح طرح کے قرآن پاک کے بارے میں باتیں کرتے، لیکن یہ وہی قرآن ہے کہ عرب کے اندر ایک مختصر سی سورت، کون سی سورت؟ انا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس سورت کو لکھ کر ایک تختی میں خانہ کعبہ کے دیوار پر لٹکا دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ اگر یہ تم کہتے ہو کہ یہ کلام الہی نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ من گھڑت کلام ہے اور یہ اپنا بنایا ہوا ان کا کلام ہے، تو یہ اعلان کر دیا گیا کہ اس جیسی مختصر سی صورت بھی پیش کر دو۔ جس کو قرآن نے نقل کیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تم ہی نہیں خالص، بلکہ جو تمہارے اندر بڑے بڑے ادبا، فصحا، بڑے بڑے جانکار، اہل علم، سب کو جمع کر لو اور اس جیسی ایک مختصر سی صورت پیش کر دو۔ کسی میں یہ ہمت نہیں، اور قیامت تک قرآن کو کوئی پیش نہیں کرتا، قرآن کا بدل یا قرآن جیسی کوئی ایسی صورت نہیں کوئی پیش کر سکتا۔ کیوں؟ کہ یہ کلام الہی ہے اور اس کے اندر ایمان والے ہم مسلمان رہتی دنیا تک رد و بدل کو بھی پسند نہیں کرتے، اور ہو نہیں سکتا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اللہ کہتے کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور محافظ کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے اسباب پیدا کر دیا ہے دنیا کے اندر، وہ یہ چھوٹے ننھے منھے یہ پیارے سے بچے آج یہ قرآن کو ناظرہ پڑھ لگے گے، کل یہی بچے اسی قرآن کو اپنے سینے کے اندر بسائیں، اور الحمدللہ اپنے مکتب کے اندر دونوں تعلیم ہو رہی۔ آج یہ بچے ناظرہ قرآن ختم کیے، کل کے یہی بچے، انہی میں سے یہ بچے حفظ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ دونوں نظام چل رہا ہے۔ خوش نصیبی ہے ہماری اور آپ کی کہ ہم اپنے علاقے کے بچوں کو اپنے مکتب کے اندر بھیج رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں جب سے یہ مکتب چالو ہوا ہے ماشاءاللہ 7-8 بچے نے ناظرہ قرآن نہیں، حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے۔ 6-7 بچے قرآن پاک انہوں نے حفظ کیا ہے، وہ بچے بھی یہاں موجود ہیں کچھ بچے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے۔ پروگرام بہت لمبا اور چوڑا نہیں چلانا، بلکہ مختصر سی مجلس ہے تو پروگرام بھی مختصر ہی ہوگا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ، کیونکہ آپ حضرات سنتے ہی رہتے ہیں مکتب اور دینیات کی کیا فضیلت ہے، جن لوگوں نے اس کی حقیقت کو سمجھ لی
وہ بیچارے ان کے پیرنٹس، ان کے گارجین، ان کے ذمہ دار وہ بار بار آتے ہیں اور پوچھتے گئے کہ امام صاحب، حافظ صاحب، ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں، ان کی خیر خیریت لیتے رہتے ہیں اور لینا ہی چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے گھر سے نکلتے ہیں اور مکتب میں آتے نہیں، مدرسے میں آتے نہیں، باہر ٹائم پاس کر کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہماری ذمہ داری ہے اور ایسے ہی ان کی گھر کے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو ابھی ہمارے مابین ہمارے مکتب کے کچھ وہ بچے ہیں جو نمونے کے طور پر کہ قرآن کی مجلس ہے اور قرآن کے اعجاز میں اس مجلس کو سجایا گیا ہے، سنوارا گیا ہے، تو اس مکتب کے کچھ بچے مختصر سے جو کچھ پروگرام کو پیش کریں گے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ دینی پروگرام ہے، دینی مجلس ہے، تو اس کا آغاز بھی دینی کتاب جو ہمارے نزدیک سب سے اہم کتاب کیا ہے، وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن کریم سے افضل کوئی کتاب نہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آج کی اس مجلس کا آغاز بھی اسی کلام الہی سے ہو۔ تو میں اپنے ہی اس مکتب کے ایک بچہ ہے، ایک طالب علم ہے، عبدالعظیم مقصود عالم، اس سے درخواست کروں گا، گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، یہ طالب علم عبدالعظیم مقصود عالم آپ کے سامنے تلاوت قرآن کریم پیش فرما رہے تھے۔
تلاوت قرآن کے بعد کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن وہ عظمت والی کتاب ہے جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا ہے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے. سب کتابوں سے بھلا یہ قرآن ہے، یہ ہمارا دین ہے، ایمان ہے. سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، یہ ہمارا دین ہے، ایمان ہے. ہم کریں گے اس کی عزت اور ادب جب تک ہمارے جسم میں جان. تلاوت کلام پاک کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو آقائے نامدار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. تو میں اسی مکتبہ صدیقہ کے ایک طالب علم جس کا نام ہے عبد المعیز عبدالسلام سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور نعت نبی گنگنائیں. اور ایسے ہی جو ہمارے مہمان ہیں رئیس بھائی، ماسٹر صاحب، حاجی صاحب، آپ یہاں آ جائیے، اچھا لگے گا. زید بھائی، میری آواز پہنچ رہی. زید بھائی، ناصر بھائی، آ جائیے. آپ لوگ مہمان ہیں، آپ لوگوں کے لیے کیا انتظام کیا گیا؟ آ جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ عالم کا جب ظاہر ہوا، جب سے چلا معنی عالم نے بھیجے کئی رسول اور انبیاء. سید آدم ہے یارو اس کڑی کی ابتدا، انتہا و منتہا ہے سب رسول میں مصطفیٰ. مصطفیٰ مجتبی پیشوا دل ربا، مصطفیٰ مجتبی پیشوا دل ربا. مصطفیٰ مصطفیٰ صلی علی، مصطفیٰ مصطفیٰ صلی علی، مصطفیٰ مصطفیٰ صلی علی، مصطفیٰ مصطفیٰ صلی علی. سب سے اول بھی وہی ہے اور وہی ہے انتہا، صرف میرا ہی نہیں سب انبیاء کا مقتدا. آپ آئے کفر و ظلمت سے بھرا ایک دور تھا، ہر طرف شرک و جہالت کا مچا ایک شور تھا. قتل و غارت کا سمندر بھی تلاطم خیز تھا، تفرقہ بازی تعصب سے جہاں لبریز تھا. آپ کے آنے سے بدلا اس جہاں کا کارواں، دشمن باہم ہوئے ایک دوسرے پہ مہرباں. مصطفیٰ مصطفیٰ صلی علی، مصطفیٰ مصطفیٰ صلی علی. دعوت و تبلیغ کرنے گر بگر چلتے گئے، اپنے رب کی بندگی کر لو یہی کہتے رہے. مشکلوں کی اس گھڑی میں کیسے گزاری زندگی، بادشاہ ہے آپ لیکن کس طرح کی بندگی. مصطفیٰ مصطفیٰ صلی علی، مصطفیٰ مصطفیٰ صلی علی،
اپنی امت کے لیے کیا 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 نا آپ نے، جو ملا جس کو ملا رب سے دلایا آپ نے، دھوپ میں تپتی ہوئی کیا کیا نہ مانگا آپ نے، رات بھر میرے لیے خود کو جگایا آپ نے ہم سے نبھائی کس طرح سے ہے وفا، توڑ کے ساری وفائے ہمدنے ہیں بے وفا، راستے جتنے بھی سنت کے بتائے تھے ہمیں، اپنے پاؤں سے ہمیں نے روند ڈالا ہے انہیں، مصطفیٰ مصطفیٰ صلی علی مصطفیٰ مصطفیٰ صلی علی، لب پہ جاری کفر ظلمت کے کئی کلمات ہیں، بول ڈالا جو سنائے فکر کے لمحات ہیں، اور ڈالی ہے تکبر کی یہ عادت کس لیے، عیش و عشرت کے لیے اتنی بغاوت کس لیے، جب تک ہاتھوں میں ہے دنیا دل لگی کے واسطے، موڑ لو یہ رخ خدا کی بندگی کے واسطے، بغض نفرت جھوٹ غیبت ہے گناہ کو چھوڑ دو، اور ڈالی ہے گناہوں کی جو عادت توڑ دو، موت آنی ہے کبھی توبہ کے بارے سوچ لو، آج سے کر لو ارادہ، ہو سکے کل ہو نہ 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 ہو، توبہ کے بارے سوچ لو۔ السلام علیکم۔ کتنا بڑا پڑھا؟ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بچہ جو نعت نبی پیش کر رہا تھا اسی مکتب کا طالب علم ہے، اور یہ بچہ ناظر قرآن ختم کرنے کے بعد اسی مکتب کے اندر حفظ کر رہا ہے، یعنی قرآن پاک کو حفظ یاد کر رہا ہے بچہ، ماشاءاللہ 15 پارہ پڑھ بھی چکا ہے۔ تلاوت کلام پاک کے بعد اور نعت نبی کے بعد ہماری یہ جو آج کی مجلس ہے، یہ دعائیہ مجلس جو قرآن پاک کے اعجاز میں منعقد کی گئی ہے، اور جن بچوں نے ناظرہ قرآن مکمل کیا ہے ان کے اعجاز و اکرام کے اندر اس مجلس کو سجایا گیا ہے۔ اور آج کا یہ پروگرام جو ہو رہا ہے کہ ہمارے شہر کے معقر، مشہور اور معروف عالم دین حضرت مولانا محمد مستقیم قاسمی MA، ان کی صدارت میں یہ جلسہ ہو رہا ہے، یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ حضرت کی اجازت سے پروگرام کو اور آگے بڑھایا جائے۔ تو اسی مکتب کے ایک طالب علم جو آپ کے سامنے ابھی ایمان کی فضیلت پر 2-3 منٹ تقریر پیش کرے گا، اس طالب علم کا نام ہے محمد علی، حافظ محمد علی، نہیں اچھا نور الدین چھوٹا والا سے، چھوٹا والے نہیں حافظ نہیں ہے بچہ، اس کا بڑا بھائی حافظ ہے۔ یہ 5 پارے کا حفظ کیا ہے بچہ، یہ بچہ 5 پارے کا حفظ کر چکا ہے، اور اس کا بڑا بھائی اسی مکتب کے اندر حافظ قرآن پورا مکمل اس نے حفظ کیا ہے۔ وہ بچہ بھی یہاں موجود ہوگا، ہے کہاں ہے، ذرا کھڑا ہو تو ہو، یہ اس کا بڑا بھائی ہے، یہ بچہ مکمل حفظ کر چکا ہے ماشاءاللہ، اور اسی مکتب میں یہ بچہ پڑھا ہے۔ یہ بچہ آپ کے سامنے ایمان کی فضیلت پر 2-4 منٹ لب کشائی کرے گا، آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بزرگوں، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا۔
یہ بہت بڑی دولت ہے، دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ پوری دنیا کا نظام صرف ایمان والوں کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ جس دن زمین پر کوئی ایمان والا یعنی اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اس دن اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو ختم کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، ایمان بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ جب ہم ایمان سیکھ لیں گے اور ایمان کی حقیقت دل میں اتر جائے گی تو دین کا ہر عمل آسان ہو جائے گا، اور اگر ایمان کمزور ہے تو دین کا ہر عمل مشکل معلوم ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا۔ ایمان سیکھنے کے لیے جان و مال کی قربانی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان سیکھنے کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ طالب علم ماشاءاللہ ایمان کی فضیلت پر آپ اس پر نہ جائیے بلکہ اس کے حوصلے پر جائیے، اس کی ہمت پر جائیے۔ اتنے سارے لوگ یہاں موجود ہیں، بچہ ماشاءاللہ بہت حوصلے کے ساتھ آپ کے سامنے اپنی معافی ضمیر کو پیش کیا ہے، اپنے کلام کو پیش کیا ہے۔ دعا یہی ہے کہ باری تعالیٰ رب کائنات اس کی محنت کو قبول فرماوے اور مزید دین کے علم سے ترقیات سے نوازے۔ اب اس کے بعد تقریر کے موضوع پر ہی ہم اور آپ جان رہے ہیں کہ آج کون سی شب آنے والی ہے۔ تاریخ تو 14 لیکن 15ویں شب، شعبان کی 15ویں شب، اس کی فضیلت پر اسی مکتب کا ایک طالب علم ہے، وہ شب برات کے موضوع پر یعنی آج کی جو رات ہے اس کے موضوع پر مختصر 2-3 منٹ کے لیے آپ کے سامنے لب کشائی کرے گا۔ بچے کا نام ہے محمد حذیفہ ابن سلیمان۔ تشریف لائیں اور سامعین کے سامنے اپنی تقریر کو پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلہ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ محترم حضرات، توفیق خداوندی کا سہارا لے کر آج میں آپ کے سامنے آ گیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس سہانی اور مقدس رات میں ماہ شعبان کی فضیلت کا تذکرہ کروں، اس کی درمیانی رات شب برات کی عظمت و برتری بیان کروں، اس مقدس اور بابرکت رات کے متعلق معاشرے اور سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں اور خرافات پر روشنی ڈالوں تو لیجئے ہمت متوجہ ہو کر آپ میری بات کو غور سے سنیے۔ خالق کائنات نے سورہ دخان میں ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ ہم نے اس قرآن پاک کو لوح محفوظ آسمانی دنیا پر اتارنے کا فیصلہ ایک برکت والی رات میں کیا۔ اس بابرکت رات میں ہر حکمت والا معاملہ طے کر دیا جاتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دین اسلام اور مذہب اسلام میں اس چیز کو پیدا کیا جس کا دین سے کوئی سروکار نہیں تو وہ مردود ہے۔ دوستو، یہ مقدس رات اس مبارک مہینے کی رات ہے جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ پیارے دوستو، یہ رات رحمتوں اور سعادتوں سے دامن بھرنے کی رات ہے۔ یہ رات میں
अहक्कुल हाकिमीन का दरबार रहमत खुला रहता है। ये रात निदामत व शर्मिंदगी के साथ आंसू बहाने की रात है, गुनाहों को माफ़ कराने की रात है। मगर अफसोस, सद अफसोस कि जिस मुकद्दस रात में हमें इबादत करनी थी, हम उस मुकद्दस रात में गुनाहों के काम करते हैं। हम शब बारात में जागते ज़रूर है, मगर हमें पता नहीं कि किस तरह जागना है। प्यारे दोस्तों, मैं तुमसे पूछना चाहूँगा, क्या हमारे सहाबा और रसूल का यही अमल था? क्या हमारे सहाबा ने इस मुकद्दस रात में आतिशबाजी की? क्या हमारे सहाबा ने पटाखे छोड़े? क्या हमारे सहाबा ने इस मुकद्दस रात में कब्रिस्तानों को चिरागा किया? क्या हमारे सहाबा ने इस मुकद्दस रात में मस्जिदों को सजाया? क्या हमारे सहाबा ने इस मुकद्दस रात में हलवा पकाया? क्या हमारे सहाबा ने इस मुकद्दस रात में रसूमात अदा की? नहीं, हरगिज़ नहीं। मुसलमानों, अपनी औलाद, घर खानदान वालों को इस मुकद्दस रात में गुनाहों और खुराफात से बचाओ, जैसा कि अल्लाह पाक ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालों, अपनी जान को और घर वालों को आग से बचाओ। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ कीजिए, हमको और तमाम मुसलमानों को इस मुबारक रात की कदरदानी नसीब फरमाए, इसकी अजमत व फजीलत का एहसास अता फरमाए। बिदात व खुराफात से बचाकर सुन्नत रसूल पर अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, इस बच्चे के जो वालिद मोहतरम हैं, उनकी इतनी तमन्ना है, बड़ी ख्वाहिश कि वो इस बच्चे को वो ये कह दें कि बच्चा ये मेरा जल्द से जल्द हाफिज़ बन जाए। अभी बोले उसके लिए असरी तालीम को स्कूल के लिए मौकूफ़ कर दिए, और ये बच्चा बकरा ईद के बाद से शुरू किया है। माशाअल्लाह 7-8 पारे पढ़ लिया बच्चा, 7-8 पारे हिफ्ज़ कर लिया है। वालिदैन की दुआएं, उस्ताद मोहतरम की नज़र करम। और दोस्तों, ये बच्चा शब बारात जिस मौजू पर तकरीर कर रहा था, और वो आने वाली जो रात है वही रात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नज़र करम फरमाया कि अल्लाह का एहसान है कि हम और आप जमा हैं, कि अल्लाह ने सेहत के साथ, आफ़ियत के साथ रखा है, और वो रात आ जाएगी। वाक़यतन वो बड़ी फ़जीलत वाली रात है, वाक़यतन बड़ी फ़जीलत वाली रात है। माए आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, एक रात मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ आप आराम फरमाते, वहाँ पर नज़र दौड़ाई, देखा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है। जब बाहर निकले तो आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नतुल बकी में पाया। कहाँ पाया? जन्नतुल बकी में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, आज की जो रात है, आज की जो रात है शब बारात जिसको हम कहते हैं, कि इस रात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समाए दुनिया पर नाजिल होते हैं और अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं। और आप जानते हैं कि इस रात के अंदर अल्लाह का रब्बुल इज़्ज़त एक कबीला है बनु कल्ब, कि उनके बकरियों के बालों से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों के गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए। और इसी रात के मुतालिक एक रिवायत, तकरीबन 10 सहाबा किराम से इस रात के और दिन के बारे में रिवायतें हैं। एक रिवायत है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला, आपने फरमाया कि रात को इबादत करो और दिन को रोज़े रखो, रात को इबादत करो और दिन को रोज़े रखो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात में बंदों की तरफ मुतवज्जा होते हैं और बंदों से फरमाते हैं, कहते हैं कि कोई है जो अपने गुनाहों को बख्शवा ले, अपनी मग़फ़िरत करवा ले, और कोई है जो अपने रिज़्क़ के अंदर उसात करवा ले, कोई है जो मुसीबत ज़दा हो अपने मुसीबत से छुटकारा हासिल कर ले। ये ऐलान होता है। तो गोया कि ये
فضیلت والی رات ہے. اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو آج کی یہ جو رات آنے والی ہے اس کے اندر پوری قوت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، شوق اور طلب کے ساتھ خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرماوے اور وقت کا بالکل ضیاع نہ ہو. مسجد میں جی نہیں لگ رہا کہ تھک رہے گے، گھر پر چلے جائیں، تھوڑی دیر آرام کر لیں، پھر اٹھ کر اس رات اس کے برکات اور فیوض سے بالکل محروم نہ رکھیں اپنے آپ کو. اور ایسے ایک روایت کے بارے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کا روزہ رکھا کرتے تھے. بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کتنا روزہ رکھنا ہے، 2 روزے رکھنا ہے، 1 روزے رکھنا، 3 روزے رکھنا. اللہ کے بندے ایک بھی رکھ لو. ایام 20 کے حساب سے اگر روزہ رکھنا چاہتے ہو 13، 14، 15، یا اگر اس کے بعد حضرت علی کی روایت کو دیکھ کر تو اس کے بعد اگلے دن روزہ رکھ لو، 15ویں دن کا روزہ. اور ایسے ہی ایک ایک روزہ چھوڑ پکڑ کر رمضان کی تیاری کے لیے رکھ لو. کیا مشکل ہے؟ تو اب مجلس کے اندر میں چاہتا ہوں کہ اسی مکتب سے فارغ ہو گئے وہ بچہ، ماشاءاللہ وہ طالب علم حافظ ہو چکا اور الحمدللہ اس بچے نے دور بھی کر لیا ہے. اس بچے کا نام ہے حافظ محمد یوسف. میں اس سے درخواست کروں گا کہ وہ آئے اور نعت نبی آپ کے سامنے پیش فرمائیں. تعلیم کے ساتھ اسکول کے ساتھ ساتھ اس بچے نے حفظ کیا ہے یہاں پر، اور اس کو حفظ کیے 2 سال ہو گئے ہے نا، 2 سال ہو گئے، 2 سال ہو چکے. ایک منٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترک دنیا لبوں پر جو حمد و ثنا، پھر عبادت کا کیسا مزہ آئے گا. دل میں یاد الہی کی جو جستجو، پھر تلاوت کا کیسا مزہ آئے گا. ترک دنیا لبوں پر جو حمد و ثنا، پھر عبادت کا کیسا مزہ آئے گا. دل میں یاد الہی کی ہو جستجو، پھر تلاوت کا کیسا مزہ آئے گا. باب جنت پہ رضوان روکے اگر، اور محمد کہے امتی ہے میرے. باب جنت پہ رضوان روکے اگر، اور محمد کہے امتی ہے میرے. کاش دیکھوں میں وہ پر مسرت گھڑی، کاش دیکھوں میں وہ پر مسرت گھڑی. پھر اجازت کا کیسا مزہ آئے گا. ترک دنیا لبوں پر جو حمد و ثنا، پھر عبادت کا کیسا مزہ آئے گا. دل میں یاد الہی کی ہو جستجو، پھر تلاوت کا کیسا مزہ آئے گا. دل میں صدیق، آنکھوں میں حضرت عمر، لب پہ عثمان ہو دھڑکنوں میں علی. دل میں صدیق، آنکھوں میں حضرت عمر، لب پہ عثمان ہو دھڑکنوں میں علی. ہم سفر ہم نوا ہو اگر یہ سبھی، ہم سفر ہم نوا ہو اگر یہ سبھی.
پھر رفاقت کا کیسا مزہ آئے گا، ترک دنیا لبوں پر جو حمد و ثنا، پھر عبادت کا کیسا مزہ آئے گا، دل میں یاد الہی کی ہو جستجو، پھر تلاوت کا کیسا مزہ آئے گا۔ روضہ مصطفیٰ دیکھ آئے کبھی، آرزو جستجو ہر گھڑی ہے یہی، روضہ مصطفیٰ دیکھ آئے کبھی، آرزو جستجو ہر گھڑی ہے یہی، لب پہ نعت نبی گنگناتے رہے، لب پہ نعت نبی گنگناتے رہے، پھر زیارت کا کیسا مزہ آئے گا، ترک دنیا لبوں پر جو حمد و ثنا، پھر عبادت کا کیسا مزہ آئے گا، دل میں یاد الہی کی ہو جستجو، پھر تلاوت کا کیسا مزہ آئے گا۔ اللہ السلام علیکم۔